السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محترم، ہم آپ سے ناروے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس تعلق سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ وہاں پر قرآن کریم غیور اور خوددار مسلمان نے جو اس کا بہترین، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک کی بے حرمتی، نبی کی شان میں گستاخی، اسلام پر طعن و تشنیع اور جو مقدسات ہیں، مذاہب کے جو مقدسات ہیں، حضرت عیسیٰ کی بے حرمتی ہو، حضرت موسیٰ کی بے حرمتی ہو، کسی بھی پیغمبر کی بے حرمتی ہو، اور جو بڑی شخصیات ہیں قوموں کے نزدیک ان کی بے حرمتی ہو، تو یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ ایک بدعنوانی ہے، یہ لا قانونیت ہے، یہ جنگل کا راج ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور جہاں تک اس نوجوان کا تعلق ہے عمر الیاس کا، اس کے ایمان، اس کی غیرت، اس کی حمیت، اس کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کی قوت قابل داد ہے۔ اس کی تعریف ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کو اس کی شجاعت کی اور ہمت کی اور حمیت کی داد دینی چاہیے۔ وہ بیچارہ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ ایک شخص کو اس کا حق دیتا ہے، قانون حق دیتا ہے، اور وہ یہ قانون عالمی قانون بھی اور ملکی قانون حق دیتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی ظلم کیا جائے تو وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اس کے نبی پر اور اس کی مقدس کتاب پر اٹیک کیا جائے۔ اس لیے اس نے جو کچھ کیا وہ دفاعی کارروائی ہے، اور یہ دفاعی کارروائی ایسی ہے جو بالکل قانونی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، انسانی بھی ہے۔ اس لیے کہ جو مجرم یہ حرکت کر رہا تھا وہ بڑا خبیث، وحشی انسان بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک عمر الیاس کا تعلق ہے، وہ ایک غیور مسلمان ہے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک اچھی مثال پیش کی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اور اس پہلو کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج اس کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جتنی اقوام ہیں، جتنی ملتیں ہیں، جتنے اہل مذاہب ہیں، جتنے بھی کسی بھی ملک میں رہنے والے افراد ہیں، ان سب تک قرآن پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ایک بہت بڑی کوتاہی جو ہم سب سے ہوئی ہے اور ایک عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہے کہ یہ دین جو انسانیت کا دین ہے، یہ دین جو تمام اقوام کا اور تمام ملتوں کا دین ہے، اس دین کے بارے میں یہ تاثر عام ہو گیا ہے کہ صرف مسلم قوم کا دین ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو عملاً ثابت کر دیں کہ یہ پوری انسانیت کا دین ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو پیش کریں کہ ہر فرد بشر، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بچہ، ہر بچی محسوس کرے کہ ہم اللہ کے مخاطب ہیں، ہم نبی کے مخاطب ہیں، نبی ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ہر جگہ ہے۔ ناروے اور سویڈن سے لے کر ساؤتھ افریقہ اور امریکہ سے لے کر نیوزی لینڈ اور ہمارے اس ہندوستان میں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری میں کوتاہیوں کے یہ نتائج ہوتے ہیں کہ بعض وقت کوئی انسان وحشی بن جاتا ہے، اپنی جہالت کا ایسا ثبوت دیتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اور ہم شکر گزار ہیں سویڈن حکومت کے کہ اس نے ایکشن لیا ہے، اور سویڈن حکومت کی طرف سے، ناروے حکومت کی طرف سے جو بھی قدم اٹھایا گیا ہے وہ قانونی ہے، اور اس میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ مسلم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اچھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور بہت پرسکون رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، وہ کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ملک کے قانون کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہی ہوگا، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اقدامی صلاحیت پیدا کریں اور دعوت کے کام میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، زبان پر قدرت کو استعمال کریں تاکہ وہ اچھی ذہن سازی کریں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اس فریضے میں کوتاہی کی وجہ سے بہت سی خراب باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف مقامات پر ہو رہی ہیں، جن سے بچنے کے لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت